کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے اسے فنا ہے، سب کو مٹ جانا ہے، سب کے لیے فنا ہے. یہ دنیا فانی ہے. یا باقی انت الباقی، باقی رہنے والا رب العالمین ہے، اس کی ذات ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے. وہ رب جلال والا ہے، عظمت والا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی سے دعا مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اور وہ ہر ایک کے سوال کو پورا کرتا ہے، کیونکہ حقیقی عطا فرمانے والا صرف اور صرف اللہ ہے. کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر دن وہ ایک نئی شان میں ہے. یعنی مراد یہ کہ ہر لمحے اس کی شان اور قدرت کا ظہور ہے. کسی کو پیدا کر رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو بیمار کر رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو کون سی نعمتیں دے رہا ہے. تو ہر لمحے اللہ کی قدرتوں اور اس کی شان کا ظہور ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے گروہ جن و انس، ان قریب ہم تمہارا حساب لیں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یا معشر الجن والانس، اے گروہ جن اور اے گروہ انسان، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اگر تم سے ہو سکتا ہے تو آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ. اگر اس کی طاقت رکھتے ہو، فانفذوا، پس تم نکل جاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، تم جہاں کہیں نکلو گے وہاں اسی کی سلطنت ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ، جب تم کل بروز قیامت اپنی قبروں سے نکلو گے تو تم پر آگ کے شعلے چھوڑے جائیں گے. وَنُحَاسٌ، اور سخت گرم دھواں چھوڑا جائے گا. فَلَا تَنْتَصِرَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم بدلہ نہ لے سکو گے، مقابلہ نہ کر سکو گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، قیامت قائم ہوگی اور پہلی سور پھونکی جائے گی. فَكَانَتْ وَرْدَةً، تو آسمان پھٹ کر گلابی سرخ ہو جائے گا. کدھان، گویا کہ رنگا ہوا چمڑا، کہ بکرے کی کھال کو جب رنگ دیا جاتا ہے تو کیسا سرخ ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے.
بعض نے فرمایا کہ آسمان پھٹ جائے گا پہلی سور پر، دوسری سور پر انسانوں کو اور جنات کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اس موقع پر آسمان بھی پیدا ہوگا، لیکن اس وقت آسمان سرخ انگارے کی طرح ہوگا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، پھر اس دن انسان اور جنات سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، کیونکہ پوچھنے کی حاجت نہ ہوگی، لوگوں کے چہرے بتا رہے ہوں گے کہ کتنے گناہگار ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ قیامت کی ہولناکیاں سننے کے بعد بھی کیا تم اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ نہیں کرو گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم، کیا ہولناک وہ لمحات ہوں گے جب مجرمین گناہگار اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر پیشانی کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیے جائیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا اب بھی اللہ کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور اب بھی نافرمانی کرو گے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر کہا جائے گا هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناہگار جھٹلاتے تھے۔ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ، اس جہنم میں یہ بھاگتے پھریں گے عذاب کی سختیوں کی وجہ سے، بھاگنا چاہیں گے مگر بھاگ نہ سکیں گے، تو جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ وہ بین حمیم آن، اور سخت کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کل من علیہا فان، جو کوئی زمین پر ہے اسے فنا ہے۔